بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ جناب نامزد چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پہلا بڑا حکم جاری کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو ہوا ہے ایک انکار۔ خبر کیا ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے درخواست یہ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں شیئر بھی ضرور کر دیا کریں۔ موجودہ چیف جسٹس جو آج سبکدوش ہوئے ہیں، جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپنا آج کا دن مکمل کیا ہے، اور اس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ ان کی ہو چکی ہے، اور کل چونکہ ورکنگ ڈے نہیں ہے تو لہٰذا وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ ان کی ایک میعاد، ایک عہد مکمل ہو چکا ہے۔ اب منڈے والے دن سے، یعنی کہ سوموار والے دن سے، پیر والے دن سے سپریم کورٹ میں ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ نامزد چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، اور سپریم کورٹ میں ایک نئے عہد کا آغاز ہوگا۔ چونکہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی جس طرح سے بے توقیری ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کو بھی وہ تکریم نہیں ملی جو ماضی میں کبھی سپریم کورٹ کا خاصہ ہوا کرتی تھی۔ بالخصوص جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں ایک خاص جماعت کے لیے جو نرم گوشے کا اظہار کیا جاتا رہا، اور بار بار عمران خان اور ان کی جماعت کے لیے ریلیف دیا جاتا رہا، ہر بار، ایون کہ یہاں تک کہ عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا القادر ٹرسٹ میں، تو چیف صاحب نے اس معاملے کا نوٹس لے کے ان کو طلب کر لیا اور کہا کہ میرے سامنے عدالت میں لے کے آؤ۔ عمران خان صاحب کو پروٹوکول کے ساتھ ان کی عدالت میں لایا گیا، اور انہوں نے خان صاحب کو دیکھتے ہی کہا گڈ ٹو سی یو، آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ مطلب کتنے بے قرار ہوں گے کہ جناب عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کی بے قراری کا عالم ان کے ان الفاظ سے جو ہے وہ پوری طرح سے، وہ کہتے ہیں نا، کھل کے یہاں ہو رہا تھا کہ یار کن حالات میں۔ اور پھر خان صاحب کو انہوں نے اس طرح کی وہ جو فیصلہ تھا اسی دن بتا دیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا نہیں، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا کہ آپ نے اس پہ فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور پھر خان صاحب کو کہا جی آپ چونکہ بڑے اہم ہیں، آپ سٹار ہیں، آپ پروجیکٹ عمران ہیں، تو لہٰذا آپ کو تو کسی حوالات میں یا جیل میں نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے لیے انہوں نے اس وقت بندوبست کیا کہ ان کے لیے آپ ان کو پولیس لائن لے جائیں، اور وہاں پہ ان کو ایک 5 اسٹار ہوٹل جیسا ماحول فراہم کیا گیا، ان کو 3 کمرے دیے گئے، کہا گیا خان صاحب کھاؤ پیو موج مناؤ، جو کھانا ہے آرڈر لاؤ، آپ کو مل جائے گا، آپ دوستوں کو بلائیں، گپ شپ کریں، وہ کہتے ہیں نا اپنا ٹیٹو پارٹی، وہ کریں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ تو جناب خان صاحب کے لیے وہ کرتے رہے۔ اس کے علاوہ بھی جب بھی خان صاحب کسی معاملے میں پھنسے ہیں تو جناب ان کے لیے جسٹس بندیال صاحب تن من دھن سے حاضر خدمت رہے ہیں، اور انہوں نے حالیہ ایام میں یہ جو ابھی 2023 کے دوران سب سے زیادہ جو کیسز کے فیصلے کیے ہیں، اس میں تحریک انصاف کے کیسز ہیں۔ کوئی بھی درخواست ایون کہ کوئی نئی بھی لے کے آیا تو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ان تک یہ مشورہ پہنچا ہے کہ جناب درخواست لے کے اسے نہیں بیٹھے، ان کی سہولت کاری مکمل طور پہ کی ہے، اور ان کو ہر وقت ایون کہ اپنے آخری فیصلے میں بھی انہوں نے نیب ترامیم میں ان کو ایک سہولت کاری فراہم کی ہے، یعنی کہ آخری دن تک وہ پروجیکٹ عمران خان کے لیے اپنی خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ لیکن اب چونکہ وہ حالات بدل گئے ہیں، افسر بدلے گا تو پالیسی بدلے گی، اب نئے جو قائد آئیں گے تو پھر ان کی پالیسی چلے گی۔ اب لگتا یہ ہے کہ وہ ججز جو جسٹس بندیال صاحب کی آنکھ کا تارا ہوا کرتے تھے، جن کے لیے جناب وہ کہتے تھے کہ ان کو ساتھ بٹھانے کا مطلب ہے کہ مجھے ان پہ مکمل اعتماد ہے، اب ان ججز کا بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا، چونکہ جو کچھ کیا ہے، اگر ٹرکوں پہ معاملہ طے کیے جاتے رہے ہیں، اگر کسی نے کوئی کوٹھیاں چھوٹیاں کوئی پیسے ویسے لے نے، تو پھر اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہوں گی، میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملات پٹ کر لیے جائیں، ان پر بھی فیصلے کر لیے جائیں۔ لیکن ایک میں اب خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی حلف نہیں اٹھایا، لیکن ایک بہت بڑا حکم جاری کر دیا ہے، اور یہ جو پہلا ان کا حکم نامہ ہے وہ ان کی لائن آف ایکشن جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ کو ایک وہ ہم خیالی عدالت سے ایک آئینی اور قانونی عدالت کی طرف لے کے جائیں گے، اور یہ ان کا پہلا ٹاپ آف دا ایجنڈا ہوگا، کیونکہ انہوں نے جو پہلا کیس پٹ کیا ہے اور جو پہلا حکم جاری کیا ہے وہ ہے سپریم کورٹ
پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، یہ وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جناب جسٹس طارق مسعود صاحب جو ہیں، سردار طارق مسعود صاحب، وہ پچھلے کئی ماہ سے بہت سارے بینچز میں بیٹھ ہی نہیں رہے، کیونکہ سابقہ حکومت نے جو ترامیم کی تھی ان میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ چیف جسٹس کو حاصل اختیارات کو ایک کمیٹی کو تفویض کر دیا تھا کہ کمیٹی قائم ہوگی جس میں چیف صاحب اور 2 سینئر جج اس کا حصہ ہوں گے، اور یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ بینچز کی تشکیل کیسے ہوگی، کیسز کی سماعت جو ہے وہ مارکنگ کیسے کی جائے گی، بینچ تشکیل بھی کیسے دیے جائیں گے، مشاورت کے ساتھ فیصلے ہوں گے۔ لیکن عمر عطا بندیال صاحب نے یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا اس پر کام روک دیا تھا، یعنی کہ اس پر ایک سٹے آرڈر جاری کر دیا تھا، اور چونکہ اس کا فیصلہ نہیں ہوا تو اس کے بعد جتنے بھی کیسز آئے، بالخصوص یہ فوجی عدالتوں کے متعلق جو کیس تھا اس میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، اور وجہ یہ تھی، وہ کہتے تھے میں سماعت سے انکار نہیں کر رہا لیکن میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا، آپ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ کریں۔ سردار طارق مسعود صاحب کا بھی یہی موقف تھا، اور جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی بارہا بہت سارے کیسز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو یہی تھا مختلف کیسز میں کہ اس پر فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن خیر ٹائم کم تھا، مقابلہ زیادہ تھا، تو لہذا عمر عطا بندیال صاحب نے جن کیسز پہ وہ سمجھتے تھے کہ پہلے ریلیف دے دیا جائے پروجیکٹ عمران کو، اس میں وہ کر گئے۔ اب اس پہ فیصلہ کرے گا آنے والا چیف جسٹس، یعنی کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس حوالے سے ایک حکم نامہ جاری کر دیا جس کے مطابق 18 ستمبر کو اس کی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے سماعت ہونے جا رہی ہے، اور امکانی طور پہ فل کورٹ بنایا جائے گا جو اس معاملے پر سماعت کرے گا۔ یہ کیوں اس کی سماعت سب سے پہلے کی جا رہی ہے؟ کیونکہ جب بطور سینئر جج یا نامزد چیف جسٹس ان کا یہ موقف تھا کہ اس پر فیصلہ کیا جائے، تو انہوں نے یہ بہترین فیصلہ کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے اس پر فیصلہ کریں گے اور اس پہ جو سٹے آرڈر ہے اس پر فیصلہ کریں گے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جو سٹے آرڈر ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، فل کورٹ جو ہے وہ فل بینچ اگر بنا دیا جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی آئندہ سے معاملہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے چلیں گے، اس قانون کو بحال کر دیا جاتا ہے، تو پھر ایک تو کمیٹی کام بحال ہو جائے گی، وہ کام کرے گی، 3 رکنی کمیٹی ہوگی جو یہ فیصلے کرے گی کہ بینچ کی تشکیل کیسے ہوگی اور مارکنگ کیسے ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا، یہ بھی پھر آگے چلے گا کہ اگر یہ سٹے آرڈر جو ہے وہ ختم ہو جاتا تو پھر اس کے بعد جو بینچ بنائے گئے تھے جنہوں نے فیصلے کیے ہیں ان بینچوں کی حیثیت کیا ہے، چونکہ وہ تو بینچ تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ اب فوجی عدالتوں کے متعلق جو ہے سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا جو معاملہ ہے اس پر بھی آگے نیا بینچ جو ہے وہ قائم کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو کیسز ہیں یہ نئے بینچ بنیں گے، اور ان نئے بینچوں کے بعد اب جو حالیہ فیصلے ہوئے ہیں ان پر کیا اثر پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ اگر یہ اپیل آتی ہے، یہ جو ابھی چیف جسٹس صاحب نے اپنا آخری فیصلہ سنایا ہے نیب ترامیم کے متعلق، اگر اس پہ اپیل آتی ہے تو اس اپیل پر بھی ایک بڑا بینچ پھر سماعت کرے گا، جس میں 2 سابق جو ججز ہیں، اب چیف صاحب تو چلے گئے نا، جو دوسرے 2 ججز ہیں منصور علی شاہ صاحب اور اعجاز الحسن صاحب، ان کے ساتھ دیگر جو 3 ججز بھی بیٹھ سکتے ہیں، یعنی کہ میرا خیال ہے کوئی 5 رکنی بینچ اس پہ اگر سماعت کرے گا، تو پھر اگر یہ فیصلہ جو ہے وہ بھی ختم کر دیا جاتا ہے کہ اس کو یہ فیصلہ جو آج فیصلہ ہوا تھا اس کو کالعدم کر دیں، تو پھر صورتحال کیا بنے گی؟ تو یہ ایک نیا قسم کا جو ہے وہ معاملات جنم لیں گے، جس سے حالات اب لگے گا کہ شاید حالات خراب ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ آگے بڑھے گی تو اس سے جو خرابیاں ماضی میں پیدا ہو چکی ہیں وہ خرابیاں بھی بالآخر جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، اور حالات جو ہے وہ آئین اور قانون کے تناظر میں آگے بڑھیں گے۔ اور اب بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کو انکار کر دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ اس وقت اٹک جیل میں اپنی سزا بھگت رہے ہیں، ویسے خان صاحب کے جرائم بہت زیادہ ہیں، میں بارہا ذکر کرتا ہوں، وہ اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں نا جن پر عمران خان کا اثر ہوا ہے، جو پروجیکٹ عمران خان کو لے کے چل رہے ہیں، یا فتنہ عمران کی زد میں جو لوگ ہیں، ان کو یہ یاد رہے کہ یار عمران خان جو ہے اس نے جو کچھ کیا ہے اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، جلدی اس بندے نے باہر نہیں آنا۔ کیوں نہیں آنا؟ اب دیکھیں، اب ہو سکتا ہے کل کو اگر عمران خان کی سائفر کیس میں اگر ضمانت ہو جائے، ویسے چانسز کم ہیں چونکہ ریجیکٹ ہو چکی ہے، اب اسلام آباد ہائی کورٹ وہ جا سکتے ہیں،
اگر ہو بھی جائے تو پھر خان صاحب کے خلاف 9 مئی کا کیس جو ہے وہ تو پہلے سے تیار ہے، القادہ ٹرسٹ کا کیس ان کے خلاف پہلے سے تیار ہے، اور کئی کیسز ہیں جو انہوں نے کیے ہیں جو اب ان میں ان کی گرفتاری تو ہو سکتی ہیں، لیکن خان صاحب چونکہ اٹک جیل میں ہیں، اور خان صاحب کو اٹک جیل میں جانے کے بعد یہ خیال آیا کہ یار میرے بیٹے جو ہیں وہ لندن میں اپنی ماں کے ساتھ، جو ان کی سابقہ اہلیہ ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ رہتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جی میں اپنے بیٹوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عدالت نے اس پر حکم جاری کیا تھا، سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہدایت کی تھی کہ خان صاحب کی اپنے بیٹوں کے ساتھ بات کروا دی جائے۔ ابھی تک خان صاحب کی بات نہیں کروائی گئی، جس کے بعد توہین عدالت کی درخواست خصوصی عدالت میں دائر کی گئی تھی، اور اس درخواست پر اب سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کی طرف سے ایک تحریری جواب داخل کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جی میں عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے تو کبھی عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہی نہیں ہے، لیکن وہ مجبور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مجبوری یہ ہے کہ جیل رولز کے مطابق کوئی ایسی گرانٹ، کوئی ایسی پرمیشن، کوئی ایسی اجازت ہی موجود نہیں ہے کہ جی جو بندہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے مقدمے میں گرفتار ہو اس بندے کی ٹیلی فون پہ یا پی سی او پر اس کو سہولت فراہم کر دی جائے۔ حالانکہ یہ تو کہتے تھے کہ میری ویڈیو کال کروا دی جائے، تو وہ کہتے ہیں جی ویڈیو کال کی سہولت ہی ان کے لیے میسر نہیں ہے، تو لہٰذا وہ قانون کی وجہ سے مجبور ہیں، اس لیے ان کو جو ہے وہ بات کروانے کی اجازت یا بات نہیں کروائی جا سکتی۔ اب عدالت اس پہ فیصلہ کرے گی، لیکن انہوں نے قانون کی روح سے جو جواب تھا وہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن میں یہاں پہ یہ بھی بات سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ کے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی بھی ہے، آپ اپنی اس بیٹی کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ آپ لیڈر ہیں، آپ کے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ یہ عالم اسلام کے لیڈر ہیں۔ اگر آپ عالم اسلام کے واقعی لیڈر ہیں تو پھر بڑے دل کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں اور اسی گھر میں پلنے والی ٹریان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر ٹریان آپ کی بیٹی نہیں ہے تو پھر کیلیفورنیا کی عدالت میں آپ کیوں نہیں جاتے؟ اگر آپ کی بیٹی نہیں ہے تو پھر وہ آپ کے بیٹوں کے ساتھ اس گھر میں قیام پذیر کیوں ہے؟ اس کی گارڈین شپ آپ کی سابقہ اہلیہ جمیمہ خان نے کیوں قبول کی ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کو بھی اس کا حق دینا چاہیے، یہ آپ پہ فرض ہے۔ آپ اپنے بیٹوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کی اولاد ہے، تو پھر بڑے دل کا مظاہرہ کریں، تسلیم کریں کہ ہاں یار جوانی جی غلطی ہوئی سی، منو۔ مطلب ماننے سے کون سا زیادہ پہاڑ آ جائے گا؟ پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے، تو آپ کو بھی اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تسلیم کرنے سے آپ کی سیاست جو ہے وہ کوئی ختم نہیں ہو جائے گی۔ ویسے آپ کی حرکتوں سے سیاست آپ کی ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کو تسلیم کرنے سے نہیں ہوگا۔ لیکن جو باشعور لوگ ہیں وہ یہ ضرور اس بات کو تسلیم کریں گے جی آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اس کو سدھارنے کی بات کی ہے۔ تو اگر آپ نے بات کرنی ہے نا تو میرا خیال ہے نئی درخواست تو آپ کی جانی ہے، تو اس میں یہ بھی ڈال دیں بڑے دل کا مظاہرہ کر کے کہ جی میں اپنے بچوں، اپنی بیٹی اور اپنے بیٹوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ پھر جو ہے وہ اچھے آپ ایک اچھے لیڈر کی طرح جو ہے وہ سامنے بھی آ سکیں۔ لیکن جب تک آپ یہ دروغ گوئی، یہ جھوٹ اور یہ فراڈ کرتے رہیں گے تب تک ہم آپ کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔